ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں 95 میں یہ ارشاد فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا۔ دنیا میں ماں باپ ساتھ ہیں، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، دوست احباب، لیکن کل ہر ایک کو اکیلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اپنے حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہمیں تو دعا سکھائی گئی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو، بلکہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا جمع کے صیغے میں، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے، جس کی وضاحت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمائی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر کہ عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ، جس کا نامہ اعمال کھل گیا اور اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا وہ تو مارا جائے گا۔ قیامت کے دن جہاں بہت کچھ سوالات ہونے ہیں، وہاں ایک اہم سوال ہے نعمتوں کے بارے میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سورہ رحمان میں 31 مرتبہ پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور 2 مرتبہ قرآن پاک میں ہے سورہ نحل میں اور سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی کیفیت تھی کہ آپ بھوک سے دوچار تھے، لیکن آپ برداشت کر رہے تھے، لیکن معلوم ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی، حضرت عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کچھ ایسی کیفیت ہے، تو آپ ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 2 وزیروں، 2 اہم ترین معاونین کی آج مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بکری بھی ذبح کی، گوشت پیش کیا، روٹی پیش کی، کھجور پیش کی، پانی پیش کیا۔ یہ نعمتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے تھیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس گوشت کے بارے میں، اس روٹی کے بارے میں، اس کھجور کے بارے میں، اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے بھی سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، یہ جسم سے متعلق بھی ہیں اور روح سے متعلق بھی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں، اور اتنی ہیں کہ جن کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ البتہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، قرآن کی دولت ملی ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہمیں ملی ہے۔ اس امت میں، آخری امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو کھڑا کیا، خیر امت اس امت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دیا۔ غور کیا جائے کیا ان نعمتوں کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، ادراک بھی کرتے ہیں، احساس بھی کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہو، اور فار گرانٹڈ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ فار گرانٹڈ ان چیزوں کو لے لیا جائے اور بس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور کئی مرتبہ ناشکری کے کلمات زبان پر آ جاتے ہوں۔ نکتہ یہ ہے سمجھنے کا کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے سوالات جو کرے گا ان میں نعمتوں کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے، اور جواب ہم نے دینا ہے۔ جواب دہی کی تیاری آج ہے، موت کے آنے سے پہلے شکر کے کلمات زبان پر ہوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں ہمیں سکھائیں۔ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک کے معمولات، بہت سارے معمولات کی جو مسنون دعائیں، وہ بہت بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں بھی الحمدللہ کے الفاظ ہیں، بہترین طریقہ شکر گزاری کا۔ پھر اس وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا، یہ شکر بالجوارح ہے، یعنی اس پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور قرآن حکیم جیسی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت اور ایمان کی دولت، اس نعمت کا ادراک کرنا اور ان کے تقاضوں پر پورا عمل کرنا، یہ اہم ترین میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور کوئی میری اور آپ کی جگہ جواب نہیں دے گا۔ باپ روٹی کھائے تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹتی، اور کڑوی دوا اگر جوان بیٹا پی لے تو بوڑھے باپ کو شفا نہیں ملتی۔ ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، مجھے اور آپ کو خود اپنی تیاری کرنی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق دے اور ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔